پہلے لیبیا والا حالات دیکھے اور پھر فیصلہ کرے، پھر لیبیا والا راستے سے آ جائے. تو یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے بنا رہا ہوں، تو دیکھ لینا. یہ وہاں کے کیا حالات ہے اور کس صورتحال ہے وہ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو. محمد شاہد، سلیمان لیاقت، بشیر احمد، فرحاد علی، عطا اللہ نور زرین، نعمان زمان، گوہر رحمان، فرحاد، رحیم اللہ. سلمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہوں گے. پہلے آپ نے کچھ ویڈیو دیکھے ہوں گے. تو میں خود آیا تھا لیبیا والا راستے سے، تقریباً 1.5 سال ہو گئے کہ میں آیا ہوں. تو اس ٹائم حالات تھوڑا نارمل تھے، اور ابھی اکثر ہمارا دوست یا وغیرہ کمنٹ کرتے ہیں، انسٹاگرام پہ میسج کرتے ہیں کہ بھائی لیبیا والا سے کوئی اچھا ایجنٹ کا نمبر دے دو. ایک تو یہ بات میں آپ کو کلیئر بتاتا ہوں کہ میں کوئی ایجنٹ نہیں ہوں، اور نہ میرے ساتھ کوئی ایجنٹ تھا، کیونکہ میں لیبیا کی جو آیا تھا دوست کے ذریعے آیا تھا. دوست کے ساتھ آیا تھا. ابھی وہ دوست نہیں ہے، تقریباً وہ بھی گیا ہے پاکستان میں، ابھی واپس نہیں آ رہا، کیونکہ لیبیا کے حالات ایسے ہیں کہ وہ رہنے کے قابل نہیں، کام کے قابل. جو پرانے لوگ ہیں اس کا کچھ گزارا ہو رہا ہے، نئے لوگوں کو تو کچھ گزارا نہیں. باقی لوگ جو آتے ہیں وہ ڈنکی کے لیے آتے ہیں. اور ڈنکی آپ لوگ خود سوچ لو نا کہ پہلے تو یہ تھا کہ بندہ اگر جیل میں پکڑ جاتا تھا تو 5,000 سے 8,000 دینار میں، جو وہاں کا دینار ہے، تو اس میں آزاد ہو جاتا تھا. چاہے وہ پولیس والے کے ساتھ بات کرنا یا کوئی عربی کے ساتھ کرنا، وہ پولیس تاڑنے جاتا تھا، جیل جاتا تھا، وہ آزاد کر دیتا تھا. لیکن آج کل حالات وہی نہیں ہے. ان لوگوں جو میں نے آپ کو ویڈیو بنائی، ابھی اس سے پہلے لوگ آزاد ہوئے تھے 22,000 23,000 میں. ابھی ان لوگوں نے، پولیس والے نے معافی آپ کو دیا، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ مافیا پولیس والوں کو پیسے دیتے ہیں، پھر مافیا والے وہ لے کے جاتے ہیں. جب لے کے جاتے ہیں تو پھر ابھی اس سے 35,000 دینار مانگ رہے ہیں، 35,000 دینار. تو تقریباً اگر کم نہ کم بنے گا 8 لاکھ یا 10 لاکھ جو پاکستانی لاکھ روپے بن رہے. تو پہلے اگر اب پہلے تو وہ راستہ بھی خطرناک ہو گیا، بہت خطرناک. پہلے تھا اچھا تھا بندہ، بہت لوگ آئے. ابھی یہ ہے کہ گیم زیادہ تر نہیں آتے ہیں. جو ہے وہ شرطہ ہے جو اس کے لیبیا والا نیو والا ہے، تو وہ پکڑ لیتے ہیں. اور پہلے یہ تھا کہ ایک دکھ کا جو ہے پکڑ لیتا تھا، باقی آ جاتے تھے. اب یہ ہے کہ کبھی کبھار ایک دکھ کا نکل جاتے ہیں اور باقی وہ لوگ پکڑ لیتے ہیں، تو پھر بعد میں یہ مسئلے ہے. تو ابھی بہت سختی ہوئے اور پیسے بھی زیادہ لے رہے ہیں. اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آ جاؤ بھائی، میں کوئی ایجنٹ ہوں. پہلے تو یہ میں آپ کی درخواست کرتا ہوں کہ بھائی میں ایجنٹ نہیں، میں کسی ایجنٹ کا ہوں، نہ کوئی میرا ایجنٹ رشتہ دار ہے، نہ کوئی میرا ایجنٹ ہے. میں آیا تھا دوست کے پاس لیبیا، 4-5 مہینے کام کیا ادھر، لیکن حالات اچھے نہیں. تو پھر میں نے خود ایک بندی کے ساتھ بات کی اور وہ اس کے ساتھ آیا. اس نے عربی کے ساتھ، میں جس دیرے پہ رہا تھا اس نے چاچا تھا میرے ساتھ، تو اس نے ایک بندی کے ساتھ بات کی، پھر اسی کے واسطے سے میں ادھر آیا ہوں. مطلب کوئی ایجنٹ میں ہی نہیں تھا، اور نہ کسی کو میں نے کہا ادھر آؤ، میں اور نہ کسی اور کو میں نے لوگوں کو بلایا کہ میں یہ والا کام کروں. پہلی بات یہ کہ میں نے تو بہت خطرے ہے بھائی، 35,000 دینار لے رہے ہیں. دوسری بات اگر نہیں دیتے نا تو وہ مار دیتے ہیں. اگر آپ خود چاہیں، اگر آپ کو وہ ویڈیو بھیجتے ہیں گھر والوں کو، آپ کو مارتے پیٹتے ہیں وغیرہ، کھانا صحیح نہیں دیتے، تو ظاہری بات ہے وہ اپنا گھر بھی بھیجے گا لیکن آپ کو پیسے بھیجے گا. تو اگر پہلے تو نہیں آیا، میں آپ کو مشورہ دے رہا، باقی آپ کی مرضی. پھر بھی اگر آپ آنا چاہتے ہو تو پھر جس کے ساتھ آپ آتے ہو تو اس کے ساتھ بات کرو کہ بھائی اگر خدا نہ خواستہ میں پکڑ گیا، چاہے وہ میں کیم میں تھا، اکثر کیم میں بھی چاہے پہ لوگ مارتے اور پکڑ لیتے. اگر کیم سے باہر میں کشتی، وہ سمندر کے دوران جو کشتی جا رہی ہے نا، جو پکڑ لیتے ہیں نیو والا، اگر اسی کے دوران میں پکڑ گیا تو پھر بھی آزاد آنا ہوگا. کیونکہ اگر 35,000 آپ سے لے رہے ہیں تو سوچ لو 8-10 لاکھ روپے آپ سے لے رہے ہیں. پہلے تو آپ نے 8-10 لاکھ 12 لاکھ 14 لاکھ 15 لاکھ روپے آپ نے دے دیے ایجنٹ کو، ٹھیک ہے. بعد میں پھر آپ کو وہ دینے ہوں گے، پھر اگر خدا نہ خواستہ اب پکڑ جائے تو پھر آپ کو دوبارہ گیم لگانا ہوگا. تو پھر گیم کے لیے آپ کو دوبارہ پیسے دینا ہوگا. ایک دوسری بات ہے کہ آزاد ہونے کے پیسے بھی ہوں گے. تقریباً یہ خرچہ آپ کو بنتا ہے 30-40 لاکھ تک پہنچ جاتا ہے اگر آپ کو دوبارہ، کیونکہ آزاد ہونا ہے. پھر 3-4-5 لاکھ روپے پھر دینے ہوا، خدا نہ خواستہ پھر پکڑنا جائیں تو پھر مسئلے زیادہ بن جاتے ہیں، بڑے بڑے مسئلے بن جاتے ہیں. پھر آپ کو تو یہ ہے
पहले अगर जो बंदा पहले तो नहीं आया भाई रास्ता भी बहुत ख़तरनाक हो गया है, फिर भी आना चाहते हो तो किसी के साथ आप बात करते हो कि भाई आपको लीबिया वाला रास्ते से लेके आता है, भाई जिम्मेवारी आपकी है। अगर खुदा ना ख्वास्ता मैं पकड़ गया तो पुलिस वाला से जो जेल से है छोड़ाना आप पे है, तो जो भी वो देना है, चाहे वो 22,000 देते हैं, चाहे वो 50,000 दिनार देते हैं, तो उसके हिसाब से होगा, तो आपके लिए ये पैदा होगा। तो आप लोगों के साथ मैंने जो वीडियो शेयर किया अभी ये लोगों से 35-40,000 दिनार ले रहा है, अभी माफ़ी आपके पास है, तो ये भाई के हालात अच्छी नहीं है। तो मैं अक्सर वीडियो बनाता हूँ लीबिया वाला रास्ते पे, और क्योंकि लीबिया वाला मुझे पता है, मैं खुद आया हूँ, तो वो एक्सपीरियंस है जी। एक बंदा जिस पे गुजरा हुआ तो उसको ज़ाहिर बातें पता लग जाते हैं। मैं अभी तुर्क वगैरह से नहीं आया हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है कि तुर्क बोस्निया वाला और तुर्की वाला बल्गारिया वाला ये रास्ते कैसे हैं, मैं आया नहीं है तो मुझे क्या पता होगा, चाहे वो सख्त हो या आसान हो जो भी हो, लेकिन मुझे उसके बारे में इल्म नहीं। लेकिन लीबिया के बारे में मुझे इल्म है, क्योंकि मैं आया हूँ, लोग दोस्त वगैरह वहाँ पे रहते आए हैं। मेरा खुद अभी भी एक दोस्त जेल में एक दफ़ा डिंकी लगाया, फिर आज़ाद थे उस टाइम, जब हम आ रहे थे हमारे से एक हफ्ते पहले वो निकला था, और फिर वो 3 लाख रुपए में उस टाइम आज़ाद हुआ, पाकिस्तानी 3-3.5 लाख रुपए लिए, ठीक है। फिर अभी तकरीबन 3-4 महीनों जेल गुजारा, फिर आज़ाद हुआ, अभी दोबारा फिर काम करता रहा, फिर अभी थोड़ा बहुत पैसे उसने वो क्या गेम वगैरह के लिए दोबारा पैसे दिए, ठीक है। अभी दोबारा बेचारे भी पकड़ लिए, तो ये मसला आप क्या होगा, एक दफ़ा पैसे दिया गेम की, वो पकड़ लिया, आज़ाद होने का तकरीबन गेम के पे भी उस टाइम तकरीबन 3 लाख रुपए दिया वाला, तकरीबन 6 लाख रुपए उसका सिर्फ लीबिया से इटली का जो था वो हो गया, ठीक है। 3 लाख एक को गेम के दिए और दूसरे आज़ाद होने के दिए। अभी दोबारा तकरीबन अभी उसे मांग रहे हैं 25,000-30,000, वो जेल के अंदर है, बाकी ये तो बाहर है, माफिया के पास है। तो ये मसले बड़े हो सकते हैं। तो पहले आप लोगों से मैंने ये इंफॉर्मेशन शेयर की, मैंने आप लोग, क्योंकि मैं वो वाला नहीं करता हूँ कि भाई कैसे आप लोगों के पैदा आ जाए, ऐसे आपको हो सका आपके जहन में ये होगा कि भाई मुझे तो इस रास्ते पे आना, तो जहन में आपको ये होगा कि भाई ये ख़तरा हो सकता है, क्योंकि आपके जहन में होगा तो कोई फिर मसला नहीं, लेकिन जहन में नहीं कि मुझे पे ऐसा अचानक आपको आ जाएगा तो फिर आपको मसला होगा। तो घर में भी अगर आप बोलें कि ये मसला है, तो अगर मैं पकड़ गया, क्योंकि फिर अगर खुदा ना खुदा आप बात भी नहीं कर सकते, आपको बात करेंगे तो आपको अरबी नहीं आता है, तो आप पुलिस वाला आपको बोलेंगे इधर बात करो, तो उधर बात करोगे तो घर पे बात नहीं होगी। तो ये इससे पहले आपको मतलब रेडी होना है। बाकी आपकी मर्जी है, बस मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि इसी तरह इंफॉर्मेशन वीडियो आप लोगों को आसानी मिल जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़। जहाँ भी हो अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे, दुआ में याद रखे। अल्लाह हाफिज़।